اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو ہماری ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ثوبان، سا کے ساتھ، ثوبان بن ابراہیم۔ میں نے ویسے ایک جگہ توئے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، لیکن ثوبان بن ابراہیم، ابراہیم ان کے والد گرامی کا نام ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ قریش کے آزاد کردہ غلام تھے، تو غلام زادے ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے صرف کہ محدثین کے اندر بڑے بڑے نام، مفکرین کے اندر، اسکالر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام زادے ہیں، غلام، لیکن مسلمانوں نے ان کو عزت دی ہے۔ تو ہمارے ہاں غلامیت کو بری چیز نہیں ہے۔ جو غلام بنتا تھا وہ فخر کرتا تھا کہ میں اس قوم کا غلام ہوں، اور جو اچھی فیملیوں کے غلام تھے انہوں نے ان کے بچوں کو پڑھایا، اڈاپٹ کیا، پڑھایا انہیں، اور وہ بڑے اسکالر بنے۔ تو حضرت ذوالنون مصری کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ مصر کے رہنے والے تھے، مصر کے شہر اخمیم میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ اخمیم جو ہے یہ مصر کے اپر میں ہے، تو وہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار میں مبارک بھی اسی شہر کے اندر، یہ اپر میں ہے، مصر کے اپر میں۔ حضرت ذوالنون مصری جو ہے یہ مسلکن مالکی جیورسپروڈنس، مالکی فقہ کے پیروکار تھے، امام مالک، اور مشربن جو ہے یہ ملامت یا فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ مشہور تو بعد میں ہوا، لیکن ان کی جو سوچ تھی اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 796 عیسوی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ سید شیخ عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ ان کے جو استاد ہیں وہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے انہوں نے موطا پڑھی۔ میں نے پھر جا کر سن کو دیکھا کہ واقعی یہ امام مالک کے شاگرد بن سکتے ہیں اگر یہ 796 میں پیدا ہوئے ہوں، اور ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 859 عیسوی میں ہوا، تو کیا یہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام مالک پھر ان کے استاد نہیں بن سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا وصال مبارک امام مالک کا جو ہے وہ ان کی ولادت سے 1 سال قبل ہو گیا، کیونکہ یہ پیدا ہوئے 796 عیسوی میں، اور امام مالک کا وصال مبارک جو ہے وہ 795 میں ہو گیا۔ تو جو ان کی ولادت سے 1 سال قبل فوت ہو رہے ہیں، وصال پا رہے ہیں، ان کے یہ شاگرد کیسے بنیں گے؟ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سن 1900 یہ تو سن، اصل بات پہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی ان کے شاگرد ہوں۔ ذوالنون مصری کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے توبہ کس طرح کی، تو میں یہ لفظ توبہ جو ہے یہ اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی علم طب، علم ریاضی، کیمسٹری، اس کے زبردست عالم تھے، اور باقی علوم بھی انہوں نے پہلے پڑھے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی جانب کا موڑ ہے۔ ہاں، کوئی ایسا تاریخ کے اندر ہمیں نہیں ملتا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ پہلے ذرا کوئی ہٹ کے ہو، یہ ہے کہ تصوف کے اندر نہیں تھے، باقی ان کی زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح گزار رہے تھے۔ تو تصوف میں یہ کس طرح پلٹ کرا؟ تو یہ گفتگو کرنے سے پہلے میں 2 چیزوں پر اپنے سامعین کو، سننے والوں کو اور ناظرین کو، دونوں کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان کا نام جب ثوبان ہے تو ذوالنون کیسے پڑا، اور یہ ذوالنون کا میننگ کیا ہے، اور دوسرا جو ملامت یہ فرقہ ہے یہ ہوتا کیا ہے، یہ ملامت ہے کیا؟ یہ جب سمجھ میں آ جائے گی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کچھ واضح ہو جائے گا۔
نام کا شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی نام مشہور ہوا ہے تو کوئی ریزن تو ضرور ہوگی. تو میں نے 2 کتابیں پڑھی, دونوں میں مجھے ڈفرنٹ نظر آیا ہے. پہلے سن لیجئے. پہلا یہ بتاتے ہیں, ایک رزلٹ یہ ہے, تحقیق یہ ہے, کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام ذوالنون کیوں ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں. لیکن جب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتا ہوں تو وہاں یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے, یعنی آپ تصور میں آ چکے ہیں اور قلندرانہ اور ملامتیہ فرقے میں شامل ہو چکے ہیں, بلکہ ان کو تو بانیوں میں کہنا چاہیے. تو وہ کیفیت تاری ہے آپ پر. تو آپ جب کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا لباس عجیب سا ہے, کسی ایک جوہری کا چیزیں موتی گم ہو گیا, تو اس نے کہا کہ اس نے چوری کیا ہے. ان کے اوپر شک کرنے لگے. تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے تو کہنے لگا پروردگار اعلیٰ میری عزت کو بچا لے, لوگ جو ہے وہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو ایک دم سے کشتی جو جا رہی ہے تو ہزاروں مچھلیاں جو ہیں وہ اپنے منہ میں موتی لے کر سطح آب پر آ گئی. آپ نے ان میں سے ایک کے منہ سے موتی پکڑا اور اسے کہا یہ لو, یہ لے لو. تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد آپ کا نام پڑ گیا ذوالنون مصری. نون کہتے ہیں مچھلی کو. زیادہ تر جو ہے مشہور جو ہے وہ نون کا معنی مچھلی. انگلش کے اندر تو نون کہتے ہیں نا 12 بجے کو, 12 o'clock کو نون کہتے ہیں. عربی کے اندر جب نون بولا جائے گا تو سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ نون کا یہاں معنی کیا ہے, کیونکہ عربی کے اندر نون کے 2 معنی ہیں. ایک تو نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اذ ذهب مغاضبا وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ. ظنون وہ مچھلی والے, تو ویل مچھلی, نون سے مراد بڑی مچھلی ہے. تو قرآن مجید کے اندر ذوالنون استعمال ہو چکا ہے. اسی طرح نون کا معنی جو ہے وہ دوات بھی ہوتا ہے. جیسے نون والقلم وما یسطرون. اب یہاں نون کا معنی مچھلی نہیں کریں گے کیونکہ آگے قلم ہے. قلم اور مچھلی کا کیا تعلق آپس میں؟ تو نون والقلم وما یسطرون, نون دوات کی قسم, قلم پن کی قسم, وما یسطرون جو دونوں کے ملاپ سے لکھا گیا ہے. تو یہاں نون کا معنی دوات بن گیا. تو نون ذوالنون مچھلی والے. لیکن ایک تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذوالنون جو مچھلی کا واقعہ ہے کشتی کا, یہ آپ کا نہیں ہے. لیکن آپ کشتی میں تھے, آپ کشتی میں تھے. یہ واقعہ کسی لڑکے کا ہے. وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا, پرانے سے کپڑے تھے, لوگوں نے اس کو شک کیا اور اس نے حکم دیا. تو مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں سے آئیں اور ان کے منہ کے اندر ایک ایک موتی تھا. تو وہ اس نے ایک پکڑ کے اس کو دے دیا اور پھر وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا کہیں غائب ہو گیا. یہ اس طرح بھی میں نے واقعہ پڑھا ہے. لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ انہی کا ہی ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ ملامت یا فرقہ جو ہے زیادہ تر یہ 3 صدی ہجری کے آخری حصے میں شروع ہوا باقاعدہ طور پر. ملامت یا فرقہ 3 صدی کے آخر میں اور 4 کے شروع کے اندر نیشا پور سے یہ شروع ہوا. ملامت یا فرقہ جو ہے, یہ ملامت یا فرقہ جو ہے کرتا کیا ہے؟ اس کے مشہور نام جو ہے وہ بانیوں میں شیخ ابو حفص خداد اور شیخ حمدون قصاب رحمۃ اللہ, یہ لوگ ہیں, یہ بانیوں میں سے ہیں. لیکن پرانے بزرگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو, عبادت کو اور ان چیزوں کو چھپایا کرتے تھے کیونکہ وہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے. جو وقت گزرتا گیا یہ چیزیں لوگوں کے سامنے مشہور ہونے لگی. اب ملامت یا فرقہ کرتا کیا ہے؟ دیکھیے, جو اس گروہ کے فقیر ہوتے ہیں, صوفی ہوتے ہیں, وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں, فرائض بھی پڑھتے ہیں, سنن بھی پڑھتے ہیں, مستحبات بھی پڑھتے ہیں, یہ سب, لیکن وہ چھپ کے پڑھتے ہیں. کلندر میں اور ملامت یا فرقہ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر فرق تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. کلندر فرض تو پڑھتا ہے, باقی چیزیں کبھی لوگوں کے سامنے, کبھی چھپ کر, کبھی کس طرح, لیکن وہ فرض کا بڑا خیال رکھتا ہے. کلندر, یہ یاد رکھیے گا, وہ فرض کا تارک نہیں ہوتا. لیکن جو ملامت یا فرقہ کا پیروکار ہوگا صوفی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں, اور ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. شریعت جو ہے وہ اس عمل کی ان کو اجازت دے رہی ہوتی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ عمل کیوں کر رہا ہے, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ فاسق ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اگر قرآن پڑھا ہو یا فقہ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مسافر ہے اس کے اوپر روزہ لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو تو پھر تم روزہ نہیں رکھو. تو اب یہ ملامت یا فرقہ کے جو لوگ ہوں گے, اگر ان میں سے کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جب جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر, اور وہ مسافر ہے, اس نے دیکھا کہ میری مشہوری ہو گئی ہے, تو یہ مشہوری سے جان چھڑاتے ہیں.
لوگوں سے پرے ہٹتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اب وہ ان کو پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، تو وہ بیچ بازار کے پانی پینا شروع کر دے گا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ بھائی مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، تو اب وہ لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا کرے گا، وہ پانی پینے لگ جائے گا۔ تو لوگ کیا کہیں گے، یار ماہ رمضان میں یہ شخص پانی پی رہا ہے، یہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ولی کو چھوڑو، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ایک دم سے لوگ پیچھے ہٹنے لگ جائیں گے۔ تو یہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، یا ایسا عمل کریں گے کہ جو لوگ جو ہیں ان کو حقیر سمجھیں۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، عالم دین ہیں ٹھیک ٹھاک، رستے میں سڑک کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے، مٹی جو ہے وہ کھید رہے، اور وہاں اب یہ سڑک جو ہے، سڑک کا کنارہ وہ باغ ہے لوگوں کا ہے، اور وہاں جو ہے وہ پودے لگا رہے ہیں۔ ساری زندگی لوگ یہی سمجھتے رہے یار یہ کیا ہے، تو وہ ان کا طریقہ کیا کچھ ہے۔ لیکن میں نے ان کو دیکھا دلائل الخیرات پوری پڑھتے تھے، روزانہ پڑھنی انہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو دن بھی دیا تو 7 رمضان المبارک کا دیا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا، اور جب وہ قبر میں جا رہے تھے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت اذان ہو رہی تھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں کچھ، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ایسی حرکت کریں گے کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ہیں کہ یہ اپنی چیزوں کو چھپایا کرتے تھے۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ایک دم سے علم طب کا ماہر، زبردست ڈاکٹر ہے، علم طب کا ماہر زبردست ڈاکٹر ہے، کیمسٹری جانتے ہیں یہ، کیمیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ریاضی کے ماہر ہے۔ تو یہ ایک دم سے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تصوف کی طرف کیسے آ گئے؟ آپ کو سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، جاتے تھے جنگلوں میں جانا، بوڑھیوں تو ظاہر ہے کہ علم طب کے ماہر ہیں، بوڑھیاں تلاش کرتے تھے، چیزیں تلاش کرتے تھے، لوگ آپ کو جانتے تھے۔ مصر کے اندر آپ بڑے مشہور ہیں۔ تو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک جگہ، تو درخت پہ دور سے دیکھا کہ ایک لڑکا الٹا لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ شاید گورنمنٹ نے اس کو سزا دی ہے، اس لیے یہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، وہ رو رہا، آپ کو بڑا ترس آیا، ہم نے سنا تو صحیح ہے، کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، بول کیا رہا ہے یہ؟ تو وہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اگر تو میری موافقت نہیں کرے گا، میری مدد نہیں کرے گا نیکی کے کام میں اسی طرح تجھے سزا دیتا رہوں گا۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نفس مخالفت کرتا ہے، چھوڑو یار کوئی اور کام کر لے۔ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نفس مخالفت کرتا ہے، چل بھائی کوئی اور کام کر لو۔ تو یہ نفس جو ہے یہ ہماری مخالفت کرتا ہے، ہم نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، یہ ہمارے الٹ بولے گا۔ تو اب وہ لڑکا الٹا لٹکا ہوا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نماز پڑھنے جاؤں تو بھی بول کے نماز پڑھنے چل، میں قرآن پڑھنے لگوں تو بھی بول کے قرآن پڑھ، میں رات کو جاگنے لگوں اللہ کی عبادت میں تو بھی بول کے جا، تو میری موافقت جب تک نہیں کرے گا میں تجھے اسی طرح سزا دیتا رہوں گا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ قریب پہنچے، کہنے لگے یار تو بڑا عابد و زاہد ہے، تو کہنے لگے چھوڑیے سر، آپ مجھ سے بڑا عابد و زاہد، آپ ذرا پہاڑی پہ چڑھیے نا، آپ کو آگے نظر آئے گا، میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس کے شکنجے میں آیا ہوں، اس کو سزا دے رہا ہوں میں کہ اس سے چھوڑوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ اس کو دیکھنے کے لیے اسے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ تو اوپر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ولی اللہ کھڑے ہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے اور عبادت کر رہے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، پاؤں کٹا ہوا ہے اور عبادت کر رہے ہیں۔ پوچھنے لگے، کہنے لگے یار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے بس اللہ تعالیٰ کی میں پوجا کرتا رہا، بڑا عرصہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک عورت لڑکی جو ہے وہ گزری، میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی، میری نظر پڑی، میں اس کے پیچھے چل پڑا، بس ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ آواز آ گئی۔ آواز آئی، شیطان کی عبادت کے لیے چل پڑا، اللہ اکبر جل شانہ، میری عبادت چھوڑ کر شیطان کی عبادت کے لیے چل پڑا۔ تو میں اسی پاؤں کو جو پہلے اٹھا تھا میں نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا اور وہیں کھڑا ہو گیا، یہی میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ، یہ دو چیزوں کا اتنا اثر ہوا آپ کے اوپر، آپ واپس مڑے۔ اب واپس جب مڑے تو ابھی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک درخت پہ نظر پڑ رہی ہے آپ کی، درخت پہ نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک پرندہ اترا۔ وہ پرندہ جو ہے وہ اترا تو وہ ایسے بالکل ایسے اتر رہا ہے جیسے تنے کے ساتھ ساتھ، تو جا کر تنے کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہ روٹس کے ساتھ وہیں وہ بیٹھ گیا، چکا یوں خاموشی سے بیٹھ گیا، بیٹھا، ایک دم سے زمین شک ہوئی اور 2 پیالیاں زمین سے نکلی، وہ 2 پیالیاں نکلی، ایک میں پانی ایک میں دانا۔
وہ جو پرندہ تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو وہ ایک سے وہ دانا کھایا اس نے، بعد میں اس نے پانی پیا، وہ دونوں غائب ہو گئی، یہ پھر یوں اڑا اور اوپر جا کے شاخ پہ پھر بیٹھ گیا۔ بس ان باتوں نے ان کے دل پہ اتنا اثر کیا کہ لوگ آپ دنیا چھوڑو، پروردگار عالم پہ مکمل جو ہے وہ بھروسہ اور توکل کرو، اس دنیا کے اوپر کیا دیکھنا۔ یہ تھی چیزیں کہ جنہوں نے آپ کو تصوف کی جانب موڑ دیا، تصوف کی جانب آپ کو موڑ دی۔ اب آپ نے بھی ریاضت اور مجاہدے جو ہے وہ شروع کر دی، نفس کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ نفس جو ہے ایک کام بولے گا، اس کے بعد پھر دوسری بولے گا، اس کے بعد تیسرا بولے گا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ہم لوگ یہاں ہیں، میں اور آپ سب لوگ، یار آج میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا، یار آج میرا بھنا ہوا گوشت کھانے کو دل کر رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم چلو چلتے ہیں۔ یار آج چرگا کھانے کو دل کر رہا، چلو سب چلتے ہیں، چلیے۔ آج پان کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو لوگ لاہور سے گجران والا میں پان کھانے کے لیے چلے جاتے۔ آج فلاں جگہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ایک بات کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، ہم اس کی باتیں مانتے چلے گئے، آخر اس نے جا کر ہمیں شیطان کے گھر میں جا کے ڈال دیا ہمیں۔ تو حضرت نون مصری رحمت اللہ علیہ نے بھی نفس کی مخالفت شروع کر دی۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ نفس کی مخالفت کس طرح کرتے ہیں۔ دیکھیے، کرامتیں سنا دینا، تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن کرامتیں آپ سے بھی صادر ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کی طرح زندگی گزارنے لگ جائیں۔ تو ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ یہ پڑھنا چاہیے بزرگوں کی سیرت میں کہ انہوں نے لائف کس طرح گزاری، یہ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کرامتیں جو ہیں وہ بزرگان دین ویسے ہی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بچہ ہے جو کرامتیں دکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نفس کی مخالفت کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ کے نفس نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے پلاؤ کھانا ہے، لذیذ کھانے کھانے، آپ نے فرمایا ٹھیک۔ 10 سال تک نون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو لارا لگاتے رہے، ٹھیک ہے کھلاؤں گا، ٹھیک ہے کھلاؤں گا، عبادت کر، ٹھیک ہے کھلاؤں گا، عبادت۔ 10 سال گزر گئے، پلاؤ کھانے کو من چاہتا تھا، 10 سال تک پلاؤ نہیں کھایا۔ عید کی رات آ گئی، بڑی خواہش اٹھی کہ میں کوئی لذیذ کھانا جو ہے وہ کھاؤں۔ نفس نے بھی کہا چلیے آج تو کھلا دیجئے، عید کی وجہ سے ہی کھلا دیجئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب ذرا اب دھیان دیجیے گا، یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کھلاتا ہوں تجھے میں پلاؤ، کھلاتا ہوں تجھے لذیذ کھانے، تو اس طرح کر یہ جو رات ہے نا، یہ صبح عید ہے، تو یہ ساری رات 2 رکعتوں میں قرآن مجید پورا پڑھ دے۔ آپ نے بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا۔ ابھی اس نے صرف پلاؤ کھایا 10 سال کے بعد، تو پورا قرآن پڑھ دیا۔ تو کہا، نفس بولا اب تو لے آؤ، اب تو مجھے کھانے دو، کچھ کھلاؤ مجھے۔ کھانے لگے، آپ بیٹھے ہی ہیں کہ آپ نے ایک دم سے ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا لگے آج اس کی بات مانی، یہ پھر آگے لے جائے گا۔ لیکن بڑے سرکار سے اشارہ ہو گیا، کسی آدمی کو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ فرمایا لگے جاؤ اچھے کھانے پکا کے لے کے جاؤ ذو مصری کے پاس، اور اسے کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں چند لقمے کھا لو، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نفس کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی۔ آپ جو یہ اعزاز حاصل ہے حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے وہ جو تصوف کے جو خیالات تھے نا، جو اشارات تھے، ان کو لفظوں کا جامع پہنایا آپ نے سب سے پہلے۔ یہ بعد میں آگے جو ابن عربی کا آپ کلام پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، آ کر باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھتے ہیں، یہ ان کے جو جملے آپ پڑھتے ہیں نا، منصور حلاج، یہ جو تصوف کے اشارات تھے، ان کو سب سے پہلے لفظوں کی شکل جو ہے وہ انہوں نے عطا کی۔ آپ کا مرتبہ اتنا ہائی تھا کہ مصر کے لوگ جو ہیں، ایجپٹ کے، وہ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ وہ آپ کو کہتے ہیں یہ زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس مرتبے پر نہیں ہے کہ وہ اس جملے کو سمجھ پائیں۔ تو جب آپ کو زندیق قرار دے دیا گیا، تو آدمی کا جو دشمن جب بڑا ہوتا ہے نا، تو سمجھ جایا کرو وہ بندہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ کا آج تک نام زندہ ہے، اور اگر حاکم مصر جو ہے وہ اس کے دربار میں شکایت ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس دور کے یہ بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے صوفی تھے۔ چھوٹے موٹے آدمی کا نام تو زندہ ہی نہیں رہتا اتنا عرصہ تک، کہاں زندہ رہے گا؟ تو آپ کی شکایت جو ہے وہ کر دی گئی حاکم مصر میں۔ حاکم مصر سے جب آپ کی شکایت کی گئی، تو میں کہا ٹھیک ہے، پکڑ کے قید کر دو۔ آپ کو قید کر دیا گیا، اور آپ کی شکایت جو ہے وہ خلیفہ تک پہنچا دی گئی۔ خلیفہ تک آپ کی جو ہے وہ شکایت پہنچائی گئی، آپ کو قید کر دیا گیا۔ آپ کو جب قید کیا گیا، 40 دن تک قید میں رہے، 40 دن تک۔ اور روزانہ آپ کی بہن 1 روٹی لا کے آپ کو دیتی تھی،
آپ اس روٹی کو رکھ لیتے تھے. 40 دن کے بعد خلیفہ نے بلایا کہ ان کو میرے پاس بھیجو. تو جب 40 دن کے بعد جانے لگے تو 40 کی 40 روٹیاں جو ہیں وہ آپ کے بیگ کے اندر موجود تھی. آپ نے ویسے ہی اٹھا کر اپنی بہن کو کہا کہ 40 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا. کس طرح نفس کو جو ہے وہ کل کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے. اس کے بعد جب آپ خلیفہ کے دربار میں پہنچتے ہیں, آپ جانتے ہیں اس دور میں خلیفہ کون تھا؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جعفر بن معتصم المتوکل جس کا لقب تھا. یہ جعفر بن معتصم نے جب آپ کو بلایا, دربار میں آپ بیٹھے, اس نے سوالات کیے, آپ نے ایسے جوابات دیے, وہ خود آپ کا معتقد ہو گیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وقت کا خلیفہ آپ کا مرید ہو گیا. اور جب کبھی محفل میں تذکرہ ہوتا تھا اولیاء کا تو وہ کہا کرتا تھا کہ اس تذکرے کے اندر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر شامل کرو. یہ ہے آپ کے علم کا پائے کہ وقت کا خلیفہ, اور ظاہر خلیفہ اکیلا نہیں, بیچ میں دوسرے بھی تو بیٹھے ہوں گے جنہوں نے شکایات لگائی. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے صحیح معنی میں متوکل, اور اسی چیز کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. اسی چیز کی تعلیم کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا مکمل بھروسہ کرو اور اسی کے ہو کے رہ جاؤ. یہ آپ کی تعلیم تھی. ایک لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا آپ کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا میرے پاس 1,00,000 دینار ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو تم ابھی بچے ہو, تم دینے کے مجاز نہیں ہے, تم نابالغ ہو, جب بالغ ہو گئے تو دیکھا جائے گا. وہ بچہ جب بالغ ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ میری پیسے نہیں لیں گے. اس نے 1,00,000 دینار فقراء پہ تقسیم کر دیا اور آپ کے آ کے مریدوں میں شامل ہو گیا, اور آ کے کہنے لگا حضور میں آپ کا مرید بن کے رہنا چاہتا ہوں. مرید بن کے رہنے لگ گئے. لیکن کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ کو دیکھو جو فقراء جو ہوتے ہیں نا, ان کی حالت جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے, یہ خود پسند کرتے ہیں اس حالت کو. اس نے یہ سمجھا کہ میرے پیر آج کل بڑی مشکل میں ہے, ان کو بڑی ضرورت ہے پیسوں کی. تو ایسے ہی قریب آ گیا, کہنے لگا حضور میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ آپ ضرورت مند ہیں. یہ اتنے فقراء اور یہ اتنے مریدین سب آپ ان کو کھلاتے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کاش کہ میرے پاس آج پیسے ہوتے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی نظر کر دیتا. آپ سمجھ گئے ابھی تک یہ فقراء کے مقام کو نہیں سمجھا. فرما لگے جاؤ فلاں دوا لے کر آؤ, فلاں چیز دوا خانے سے لے کر آؤ. لے کر آئے, کہا اس کو ذرا رگڑو. پھر کہا کہ اس کو زیتون کے تیل میں ملا کے میرے پاس لے آؤ, اس کی گولیاں بنا کے, 3 گولیاں بنانا, اس کی 3 گولیاں بنا کے لائے. آپ نے اس کے اندر سوراخ کیا, کلام پڑھا, پڑھنے کے بعد پھونکا, فرمایا یہ لو پکڑو. پکڑا تو وہ تینوں کے تینوں یاقوت بن چکے تھے. فرما لگے جاؤ تم اس کو نہیں پہچانو گے, جاؤ جوہری کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو کہ ان کی پرائس کتنی ہے, ان کی قیمت کتنی. جوہری کے پاس جب لے کے گئے تو جوہری نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا. کہنے لگا اس کلر کے یاقوت جو ہیں وہ تو نایاب ہیں. یاقوت کا کئی کلر ہوتے ہیں, اس کلر کا جو یاقوت ہے, روبی جو ہے یاقوت ہے, وہ تو نایاب ہے. میں تمہیں 1,000 دینار دیتا ہوں اس کے کلر کی وجہ سے. تو مرید نے کہا میں آتا ہوں پوچھ کے, تو آگے جواب دیتا ہوں آپ کو, میں اپنے مالک سے پوچھا. تو وہ تینوں یاقوت واپس لائے. کہنے لگے حضور ان کے 1,000 دینار وہ دے رہا جوہری. فرما لگے اس کو پانی میں ڈال دو, پھینک دو. پھینک دیا. کہا بس تجھے میں یہی بتانا چاہتا تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی فقراء کو. اللہ اکبر, اللہ پہ بھروسہ کرو. اب اسے فقر جو ہے وہ سمجھ میں آیا. تو خواتین و حضرات, یہ ولی اللہ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پیسے بٹور رہا ہے, پیسے لے رہا ہے, ہٹ جاؤ اسے. جو خود تمہاری میل لے رہا ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ولی کامل کی ان ولیوں کو ہم جو ہے مانتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں. ان پر کوئی انگلی بھی اٹھا نہیں سکتا. فرماتے ہیں تبلیغ میں نے بڑی کی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت تبلیغ کی, لوگوں کو سمجھاتا تھا, لیکن صحیح معنی میں ایک شہزادہ ہدایت یافتہ ہوا. اور یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں, یہ بات جو ہے ٹائٹل جملہ سمجھ لیجیے. یہ اصل جو ہے, کہنے لگے صحیح معنی میں ایک شہزادہ ہدایت یافتہ ہوا. لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں, مسجد سے نکلا تو ایک شہزادہ جا رہا تھا, تو میں نے یہ صدا بلند کی. جملہ سنیے گا, اور غضب کا جملہ ہے. میں نے ان کے سارے جملوں میں سے اس جملے کو چنا ہے. فرمانے لگے کمزور کا طاقتور سے لڑنا احمقانہ فعل ہے. شہزادہ رک گیا, کہنے لگا آپ نے کیا کہا ہے؟
कमजोर का ताकतवर से जंग करना अहमकाना फेल है। इसका मतलब क्या है? फरमाने लगे सुनो, बंदा कमजोर, मखलूक, कायनात का मालिक, ताकतवर, तो जब ये कमजोर उसकी बात नहीं मानता तो गोया कि लड़ रहा है। तो कमजोर का उससे लड़ना बेवकूफी नहीं तो अहमकपन नहीं तो और क्या है? शहजादे ने सुना, फरमाते हैं चला गया, वापिस आया दूसरे दिन, आके कहता है कि विसाले खुदाबंदी के लिए कौन सी राह इख्तियार की जाए, अल्लाह से मिलने के लिए, कुर्ब के लिए। फरमाने लगे दो रास्ते हैं, सुनिए ये चीज है जो हमें सीखना है। करामतें सुनकर ज़हन खुश होगा तो निकल जाएंगे। फरमाते हैं दो रास्ते हैं अल्लाह से मिलने के लिए, एक छोटी राह है, मुख्तसर शॉर्टेस्ट, एक बड़ी। छोटी राह तो यह है कि ख्वाहिशात दुनिया को छोड़ दिया जाए, मासियत गुनाहों को छोड़ दिया जाए। और तवील राह यह है कि अल्लाह के अलावा सबको छोड़ दिया जाए। तो वो शहजादा कहने लगा ये राह जो तवील राह है यही चाहिए, अल्लाह के अलावा सारी चीजों को छोड़ दिया जाए। फरमान लगे ये शहजादा है जो सही माना में हिदायत याफ्ता हुआ और बात को समझ गया। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ी, जबकि मसाला यह है कि वुजू करो तो जवानों की तरह करो, नमाज पढ़ो तो बूढ़ों की तरह पढ़ो, और दुआ मांगो तो बच्चों की तरह मांगो। बच्चे रो के चीज मांगते हैं, ये असूल है। और हम क्या करते हैं, हम लोग वुजू करेंगे बूढ़ों की तरह, पानी खोल देंगे बैठे रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे जवानों की तरह, झट पट पड़ी उग गए मसला। और दुआ तो खैर अब हम मांगते ही नहीं। नमाज पढ़ने का तरीका जो सीखना है वो हमें औलिया किराम से सीखना है। जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, यकीन जानिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इतना जुमला बोल दूं कि मस्जिद को हमने अपने ऑफिस से भी कमतर समझा है। जुमला बुरा होगा, लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। आप पूछेंगे वो कैसे? ऑफिस में हम जाते हैं, शावर लेते हैं, राइट, नए कपड़े पहनते हैं, राइट, नया जूता पहनते हैं, राइट, खुशबू लगाते हैं, टाई शाई फिट करते हैं, टाइम पे जाते हैं, एक्टिव होकर जाते हैं, दिमाग को हाजिर करके जाते हैं। बल्कि अपनी बीवी से कहा जाता है जब मैं ऑफिस जा रहा हूं मुझे छेड़ा मत करो, मैं काम जा रहा हूं मुझसे लड़ा मत करो, मैं अपने दिमाग को सही करके जाना चाहता हूं। देखा? लेकिन हम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऑफिस में कौन होता है? बॉस, जो आपको कितनी तनख्वाह देता है? 3,000, 4,000, $5,000, बस $5,000 ना। ये $5,000 आप अपनी पूरी बॉडी के किसी एक उज्व को ठीक करने के लिए 5 क्या कई 5 लगा देंगे आप। तो ऑफिस में जब हम जाते हैं तो एक्टिव होके जाते हैं, और अल्लाह वो सारी कायनात का मालिक व खालिक है। जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं स्लीपिंग ड्रेस में, खुदा कसम स्लीपिंग ड्रेस में चले जाते हैं, स्लीपिंग ड्रेस में। लेकिन मैंने बुजुर्गों को देखा, मेरे वालिद गिरामी तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह सुरमा लगाते, कंघी करते, बेहतरीन पगड़ी पहनते, उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगाते, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना। जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए खड़े होते तो कैसे खड़े होते थे, सुन लीजिएगा। और ये कैफियत जो है ये बिल्कुल हमें अपने ऊपर तारी करना है। अब क्या अर्ज करते, नियत करते वक्त अल्लाह से अर्ज करते, तेरी बारगाह में हाजिरी के लिए कौन से पांव लाऊं और कौन सी आंखों से किबले की जानिब नजर करूं, कौन सी जुबान से तेरा भेद बताऊं और तारीफ के कौन से अल्फाज बोलूं। लिहाजा मजबूरन हया को तर्क करके तेरे हुजूर हाजिर हुआ हूं। मैं आसान करता हूं इसे, मैं कुछ थोड़ा सा, यानी आप जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे हैं तो कहते हैं कि ये मेरे पांव इस काबिल नहीं है कि तेरी बारगाह में आए, तू सारी कायनात का मालिक है। ये पांव इस काबिल नहीं, ये नजर इस काबिल नहीं है कि तेरे घर की तरफ देखे, तेरा घर बुलंद और पाक है और ये नजर पाक नहीं है। और ये जुबान इस काबिल नहीं है कि तेरी तारीफ करे, तेरी मारिफत को बयान करे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, इस काबिल नहीं है ये जुबान। और फिर मेरे अल्फाज जो हैं, मैं तेरी तारीफ करना चाहूं तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि वो अल्फाज उतना मर्तबा नहीं रखते जितना मर्तबा तेरी हम्द, वो हक अदा ही नहीं कर सकते, वो उन मानी को अदा ही नहीं कर सकते। तो ऐ अल्लाह, फिर मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया। मुझे शर्म आती है इन पाँवों के साथ, इस जुबान के साथ, इन लफ्जों के साथ, लेकिन क्या करूं, फिर शर्म को मैंने बलाए ताक रखा, इबादत को कि तेरा मैं बंदा हूं, तू मेरा अल्लाह है, तेरी इबादत जो है वो मुझ पर लाजिम है, तो मैंने इबादत। ये कैफियत जब तारी हो जाएगी तो यकीन जानिए कि वो नमाज भी फिर आपके लिए दुआ करती हुई परवरदिगार आलम की तरफ बढ़ेगी कि इस बंदे ने हक अदा कर दी।
ہماری نماز اسی طرح کے خیالات و حالات و کیفیات سے شروع ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نماز کے اندر پتہ نہیں کتنے خیالات ہوتے. اور عاجزی و انکساری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور یہی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلاتے ہیں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بندہ تھا، وہ خود کو کہتا تھا میں اللہ کا دوست ہوں. آپ ایک دن اس کی اجازت کو گئے، فرمانے لگے جو خود کو کہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں وہ اللہ کا دوست ہے ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، اللہ کا دوست خود کو نہیں کہے گا میں اللہ کا دوست ہوں، وہ خود سے نہیں بولے گا. یہ عاجزی اور انکساری. اور آج کل ذرا کسی کو خواب آ جائے وہ بتانا رہا ہوتا ہے، رات کو مجھے خواجہ معین الدین صاحب ملے، رات کو مجھے داتا صاحب ملے ہیں، لوگوں کو بتلا رہا میں اتنا کچھ کرتا ہوں. نہ نہ نہ، اولیاء کرام کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں. اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مختار ہے، جب چاہے جس پہ چاہے نظر کرم فرما دے. اس لیے رب تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے رکھو، اس سے اپنا تعلق توڑو مت، اس سے تعلق جوڑے رکھو، کبھی نہ کبھی وہ نظر کرم کر دے گا. میں نے امریکہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہا آؤ یار نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر. بولے نہیں صاحب ہم گناہ گار ہیں، ہم کہاں مسجد میں ہیں. اچھا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجیے. کہنے لگے کہ میں سفر کرتا ہوا، دوران سفر میں سردیوں میں ایک جگہ پہنچا کہ جہاں برف باری ہوتی، وہ برف نے ساری چیزوں کو ڈھکا ہوا ہے. اور وہاں جس جگہ میں پہنچا وہاں وہ آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے. 40 سال سے وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے. شاید اس کا یہی عمل ہوگا کہ جب برف پڑتی تو وہ برف پڑی ہے اور دانے بکھیرا برف کے اوپر. میں نے اسے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سردیوں کے اندر جب پرندے آتے ہیں تو دانے کھانے کو نہیں ملتے، دانے کھانے کو نہیں ملتے، تو میں نے دانے بکھیر دیے پرندوں کو تکلیف نہ ہو، جو یہاں سے گزرے وہ دانے کھا کے جائیں. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ایام حج میں نے اسی آتش پرست کو جو آگ کا پجاری تھا میں نے اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر جل شانہ. طواف کرنے کے بعد وہ میرے پاس آیا، آ کے کہتا ہے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا ہاں تجھے پہچان لیا. کہنے لگا دیکھا اس کا کرم، اس دانے بکھیرنے کی وجہ سے اس نے اتنا کرم کیا مجھ پر کہ مجھے اسلام دے دیا، ایمان دے دیا مجھے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ صرف پرندوں کو دانا دینے کی وجہ سے اتنا عظیم احسان کر دیا کہ اسلام دے دیا، ایمان دے دیا. تو حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آئی سنو ہم مختار ہیں، جس پہ جب چاہیں جتنا چاہے کرم کر دیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، اپنا تعلق رب تعالیٰ سے جوڑے رہنا چاہیے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ادب انتہا درجے، عبادت، یکسوئی، خشوع و خضوع. اللہ اکبر. تو بتائیے اس کے بعد آپ سے کتنی کرامتیں صادر ہوئی ہوں گی بے تحاشا. لیکن ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنا ہے. میں ایک بات بتلا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کی جو بہن ہے ایک دن قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہی ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہ آیت تو سنی نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اتارا. من سلوہ وہ شبنم کے چھوٹے چھوٹے قطرے، وہ شہد کے طرح میٹھے ہوتے، اور وہ بٹیرے ٹائپ کا ایک پرندہ سا یا تھوڑا سا بڑا اس سے وہ آ جاتا تھا، تو من و سلوہ اسے کہتے ہیں. تو عرض کرتی ہیں یا اللہ بنی اسرائیل پر اگر تیرا من و سلوہ اترا ہے تو یہ جو امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، کیا مسلمان اس سے محروم رہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کو نازل فرما دیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو جن کی بہن جو ان کے اثر میں ہے ان سے اتنی بڑی کرامت صادر ہو رہی ہے تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی ہوئی ہوں گی. لیکن مجھے کرامتوں پہ ڈسکس نہیں کرنا. تو خواتین و حضرات، یہ عظیم ہستی جس کو مصر کے لوگ جو ہے وہ زندگی کہتے رہے، جن کو مصر کے لوگ پہچان نہ پائے، اور یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر لوگوں کو کم ہی تسلیم کرتے ہیں. جب دنیا سے رخصت ہوئے، جنازہ جب ان کا اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے پرندے کے جھنڈ پرندوں کے بھیج دیے. ان سخت دھوپ تھی، تو دھوپ پڑ رہی تھی، گرمی شدت کی تھی. تو کیا کیا کہ ان پرندوں نے یوں، آپ کی چارپائی جا رہی ہے تو پرندوں نے آ کر اوپر یوں پر پھیلا دیے اور اوپر یوں جا رہے ہیں. کئی لوگوں نے دیکھ کر جو ہے وہ اس کیفیت کو کلمہ پڑھا، اور کئیوں نے توبہ کی. تب معلوم پڑا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو جب یہ ان کا جنازہ جا رہا ہے تو مسجد کے قریب سے گزرے تو مؤذن اس وقت اذان دے رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور آپ نے یوں کفن سے ہاتھ باہر نکال کے انگلی کو کھڑا کر دیا.
اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیے یہ انگلی ضرور کھڑا کیا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ یوں کرتا ہے تو یہ شیطان کو یوں پڑتی ہے جیسے استاد چھڑی نہیں مارتا اسٹوڈنٹ کو, یہ شیطان کو یوں پڑتی. اس لیے اس کو کھڑا کیا کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ضروری نہیں کہ تشہد میں, اذان میں بھی, تکبیر میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ شیطان کو چھڑی کی طرح لگتی. تو آپ نے یوں, ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی کو یوں کھڑا کیا. بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو نیچے کر دیں, لیکن آپ کو اسی طرح ہی کہ لحد میں اتار دیا گیا اور یہ انگلی شہادت کی بلند رہی اور آپ نے توحید کا اعلان جو ہے وہ کر دیا. اللہ اکبر جل شان. فنا فی اللہ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے گزاری. اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا ہی جو ہے وہ کرم فرمایا. آپ کی تعلیمات قابل علم, قابل عمل ہیں اور آپ کی بلندی کی عکاسی کرتی. ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں آپ کو دوست بناتا ہوں. فرمایا صرف اللہ سے دوستی کرو, اس کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے. اگر تم حق شناس نہیں ہو تو ایسے کی جستجو کرو جو تمہیں حق سے شناسا کر دے. آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا جملہ, ٹائٹل جملہ, جو پالیسی میکر جملہ ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ہر ولی کی گفتگو کے بعد میں وہ جملہ بولتا ہوں کوئی نہ کوئی. ان کا جملہ یہ, کمزور بندے کا اپنے طاقتور خالق سے لڑنا احمقانہ فعل ہے. ہم لوگ کمزور ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. خلق الانسان ضعیفا, ہم کمزور ہیں اپنے خالق سے جو ایک اشارے میں پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے. ہم اسے لڑ نہیں سکتے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر پوری کوشش کرو کہ گناہوں سے بچتے چلے جائیں اور اس سے مدد طلب کرو. آپ کا وصال مبارک جعفر بن معتصم کے عہد میں 245 ہجری میں آپ کا ہوا اور آپ کا مزار پورانوار مصر میں ہے. میں نے تو ان کے لیے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ دی تھی. آپ لوگ بھی تقریر سننے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے گا. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.